السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة المصابيح النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون
تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا جزاك الله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اور عزیز دوستوں، مجھے کچھ روز پہلے اس پروگرام میں شرکت کے لیے عزیز مکرم مجاہد اہل سنت جناب جاوید ابراہیم پراچا صاحب نے خط اور پھر مسلسل فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا اور شرکت کے لیے مجھے حکم دیا. میں نے اس ضمن میں جو پروگرام طے کر رکھا تھا اس میں تبدیلی کی. اصل میں جاوید تو ہمارا عزیز ہے، لیکن جب یہ مجھ سے رابطہ قائم کرتا ہے تو ذہنی طور پر تصور کے آئینے میں میرے سامنے حاجی ابراہیم پراچا آ جاتا ہے. خدا کی اس پر کروڑوں رحمتیں ہوں. میں نے آج کے لیے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور کوئٹہ سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں حاضر ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں. آج کا یہ اجتماع دیکھ کر میری خوشی کی کوئی حد نہیں ہے. اندر کا مسجد کا حال بھی، باہر کا صحن بھی، دائیں بائیں بھی، اوپر بھی، ہر طرف مجھے فرزندان اسلام کے جگمگاتے چہرے نظر آتے ہیں. اگرچہ ہم شہداء کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں لیکن چہرے جگمگاتے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے فکر میں سوگ اور ماتم کا کوئی تصور نہیں. ہماری ڈکشنری میں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں.
ہم ان میں سے نہیں کہ جن کے دل کی سیاہی اباؤ قباؤ رضا تک جا پہنچی. بحمداللہ ہمیں اپنے ماضی، شاندار ماضی میں ایک مقصد پر جان دینے والے شہداء پر فخر ہے. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان اپنے بزرگوں کو اور عزیز نوجوانوں کو جن کی کوششوں سے یہ حسین پروگرام ترتیب پایا. محرم الحرام میں دراصل ایک عرصے تک یہ پراپگنڈا ہوتا رہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حالانکہ میں کہا کرتا ہوں اسلام کے دامن میں بہت کچھ ہے. جو کور چشم نہ دیکھے تو کیا کرے کوئی. بحمداللہ اسلام کے دامن میں ضرب ید اللہ بھی ہے، سجدہ شبیری بھی ہے، لیکن اسلام کے دامن میں صدیق اکبر کی وفائیں بھی ہیں، فاروق کی جلالت بھی ہے، عثمان کی حیا و سخاوت بھی ہے، سلمان و بلال کا زہد و تقویٰ بھی ہے، طلحہ و زبیر کا ذوق ایثار بھی ہے، ابن مسعود و ابن عباس کی قرآن فہمی بھی ہے، عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن عاص کی عسکری سہولت بھی ہے، اور معاویہ کا تدبر بھی ہے. اسلام کے دامن میں بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ دامن اتنا تنگ نہیں ہے، اس میں بہت سے پھول کھلے ہیں. یہ نرسری آباد نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس نرسری کا مالی ساری دنیا میں اللہ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے. اور ماہ محرم عزیز دوستو اپنے پس منظر میں بڑی خوبصورت یادیں رکھتا ہے. ماہ محرم کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ماہ محرم میں قبول ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کے بھڑکائے ہوئے شعلے ماہ محرم میں گلزار بنائے گئے. سیدنا اسماعیل و عیسیٰ علیہ السلام کی ولادتیں ہوئیں. شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. ماہ محرم میں حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ جبل جودی سے ساحل بکنار ہوا. ماہ محرم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کلیمی فتح آشنا ہوئی اور فرعون غرق نیل ہوا. ماہ محرم میں آسمان سے زمین پہ پہلی بارش ہوئی. اور ماہ محرم میں رسول اللہ کی پہلی شادی ہوئی. اور ماہ محرم میں حضرت علی کی رسول اللہ کی چھوٹی بیٹی سے پہلی شادی ہوئی. ماہ محرم میں نواس رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت پیا اور دائمی زندگی سے ہمکنار ہو کر گلشن ارم میں اندلیب خوشنوا بن گئے. لیکن وہ 10 محرم کو اور اس مہینے کی پہلی تاریخ اس مرد حر کے خون شہادت سے سرخرو ہے کہ جس کے کردار سے جب تاریخ کا گزر ہوتا ہے تو عقیدت کا سلام کر کے گزرتا ہے مورخ کا قلم. وہ ہے عدل حریت کا بین الاقوامی نشان، مراد پیمبر داماد حیدر، فاتح شام قبرص، فاتح عرب و عجم، فاروق اعظم.
رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم بیدار ہو جائیے، بہت سوئے ہو، قضائیں ادا کرنی ہیں۔ ویسے مجھے بے حد خوشی ہے، میں پھر دہراتا ہوں، اپنے بھائی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اپنے بزرگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن مجھے بھی مبارکباد دیجیے کہ اس گلشن کی آبیاری میں کچھ خون کے قطرے میرے بھی ہیں، بہت زیادہ جی، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب صحابہ کرام کے سچے رضاکار جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہاتھ ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کی پگڑیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کو بچانے کے لیے نیندیں قربان کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تین دعائیں ہیں، تینوں میں مانگنے والوں نے اللہ سے کسی کو مانگا ہے۔ ایک دعائے خلیل ہے، ایک دعائے کلیم ہے، اور ایک دعائے رحمت للعالمین ہے۔ دعائے خلیل قرآن کی زبانی، اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے جبین فرق محنت میں سینے کی بوندوں سے آباد ہے۔ محنت کش ویسے بہت پیاری چیز ہوتا ہے، محنت کش اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محنت کش نے مسافہ کیا تھا، جو پتھر کی کان میں کام کرتا تھا اور اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول سے جب مسافہ کیا اور رحمت عالم نے جب اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس فرمایا تو پوچھا تمہارے ہاتھ بہت سخت ہیں؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے ایک پتھر کی کان میں محنت کرتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ انسانیت کے سب سے بڑے محسن، شفقت کے بحر ذخار محمد عربی نے فرط محبت میں اس محنت کش کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ جو ہاتھ سوال کرنے کے لیے کسی کے سامنے پھیلنے کے بجائے محنت کرتے ہیں اور اس قدر سخت ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل ہے کہ ان کا نبوت بوسہ لے۔ محنت کش بڑا عزیز ہوتا ہے، لیکن خلیل جیسا محنت کش اور محنت بھی یہ کہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی ہیں، جبین پسینے کے قطروں سے آباد ہے۔ اور فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار دارالعلوم تو میں نے بنا لیا، اب اس میں استاد اور معلم بن کے آنے والا وہ اپنا آخری رسول بھی میری اولاد میں سے عطا کر، جس کی رسالت پر ایمان لے آنے کا وعدہ تو نے عالم ارواح میں لے لیا تھا، وہ اس گھر میں استاد بن کے آئے گا اور تیری آیات کی تلاوت سے اس کے در و دیوار کو معمور کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اس ادارے میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کو پاک بنائے گا۔ یہ میری آرزو ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ گر قبول افتد ہے عز و شرف کہ میں مانگ سکتا ہوں منوا نہیں سکتا،
ہمارا مانگنا کام ہے، ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم دامن پھیلائیں، اور یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو مانے یا نہ مانے۔ ہم مانگ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ انسانی برادری کی دائمی قیادت کے لیے حضرت ابراہیم نے اللہ سے آمنہ کے لال کی رحمت مانگی، اور اب دوسری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی مظالم سے ٹکرانے کے لیے عزم کیے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور التجا کرتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوندہ سب سے پہلے تو میری آرزو ہے کہ میری شرح صدر فرما دے، میرے سینے میں وسعت عطا کر، اور میرے راستے کی مشکلات کو بھی آسان کر، کہ تو ہی مشکل کشا ہے۔ میری زبان سے لکنت کو بھی دور کر، اور کچھ اس انداز کا انداز بیان عطا کر کے جو بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتا جائے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اور میرا ہارون بھائی جسے تو نے فصاحت و بلاغت کی قوت عطا کی، جسے تو نے زبان کی طاقت عطا کی، اسے بھی میرا وزیر بنا دے۔ ہم مل کے تیری حمد اور تسبیح کریں گے، ہم مل کے تیرے ذکر کے تقاضے پورے کریں گے، اور تو ہمارا نگہبان رہے گا۔ تو فرعونی استبدادیت سے ٹکرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہارون کی فصاحت و بلاغت مانگی۔ اور اب تیسری دعا، فخر رسول مولائے کل ہادی سبل، اللہ کا دلبر کونین کا سرور، ساقی کوثر، شافی میسر، برتر بالا قدر، انبیاء کا افسر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ابھی رفیق محترم کہہ رہے تھے نا کہ خداوندہ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے ابن خطاب کی جوانی دے دے۔ ویسے دو نام پیش کیے تھے حبیب کبریا نے، ہاں کتنے؟ دعا نام، ایک وڈیرے کا نام تھا، سندھ میں تو وڈیرا کہتے اسے، ملک ہاں ملک، جو غٹ ملک، کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس قومی وجاہت ہے، اس کے پاس پارٹی ہے، اس کے پاس تونگری ہے، سرمایہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہے تو درویش، لیکن اس کے پاؤں کی ٹھوکروں پر سکندری اڑتی نظر آتی ہے۔ اس کے پاس جوانی ہے، غیرت ہے، جلالت ہے، سہولت ہے،
شوکت ہے، ایک ابن خطاب ہے، ایک ابن ہشام ہے، ان دو میں سے ایک چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوبم چھوڑ وڈیرے کو، رہنے دے خان کو، دفع کر ملک کو، تیری آرزویں، تیری دعائیں اور تیری التجائیں صرف قبولیت سے نوازی گئی۔ انتظار کیجیے، خطاب کا بیٹا بھیج رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، فاروق آیا محمد کی دعا بن کر، فاروق آیا، کہلواؤں گا محمد کی فاروق آیا محمد کی دعا، اور کہنے کی اجازت دیجیے نا مجھے کہ عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر فسان غزوات قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد، عمر کے نام پہ طاغوت لرزا براندام، عمر کی سطوت و سولت سے سرنگوں اسنام، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسرا و کیسر، عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول، عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول۔ عمر فرش پہ بیٹھ کر رسول اللہ کے قدموں میں فرش پہ بیٹھ کر تجویز عرض کرتا ہے تو عرش سے قرآن بن کے اترتی ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اہل بیت کو باپرد ہو کے گھروں سے نکلنا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تو نے تو میرے دل کی بات ہی کر دی، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول میری تجویز تھی، آپ نے توثیق کر دی، اب میری تجویز تو قانون بن گئی نا۔ رحمت عالم نے فرمایا نا ابن خطاب، قانون فرش پر نہیں بنتے، عرش پر بنا کرتے ہیں، میں قانون ساز نہیں ہوں، قوانین کا مبلغ ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اس کے بندوں تک پہنچانے والا ہوں۔ تیری تجویز میری توثیق کے باوجود قانون نہیں بنے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر بگریباں ہو گئے۔ رب العالمین کی طرف سے فاروق اعظم کے جذبات قرآن بن کے اترے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو، کل ازواجک، اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے۔ بیٹی کو نا ایک کی بات نہیں،
سب کی بات ہے، واحد کا نہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ٹمپریچر کیوں اپ ہو جاتا ہے، ادھر کیوں بھاگتے ہو کہ وہ آ رہا ہے، روکو۔ خیریت، ابھی ذرا قرآن پاک میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات آئی تو صیغہ جمع کا آیا، صیغہ جمع کا آیا۔ اس لیے خطیب حضرات سے، علماء کرام سے میں درخواست کیا کرتا ہوں، جب تک زندگی ہے، جب تک جسم میں جان ہے، درخواست کرتا رہوں گا کہ اس منبر پر خطبے میں بھی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کرو، ورنہ حشر میں رسول اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کوئی بات سوچ لو۔ جب حضرت زینب رقیہ ام کلثوم اپنے ابا جان سے کہیں گی کہ دشمنوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا، منافقوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا، لیکن اپنوں نے بھی خطبے میں ہمارا نام نہیں لیا تھا، تو رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اس کے لیے سوچ لیجئے علماء کرام۔ مکھی پہ مکھی تو آپ مارتے ہیں کہ چونکہ پہلے نہیں لیا جاتا تھا تو اب کیا ضرورت ہے؟ پہلے نہیں لیا جاتا تھا، اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب اس کی شدید ضرورت ہے۔ خطبے میں ایک بیٹی کا نام لیا جائے یا چاروں کا؟ آپ ایگری ہو جائے تو انشاءاللہ خطیب صاحب تو پھر ہوں گے ہی۔ ایک بیٹی کا نام ہونا چاہیے خطبے میں کہ چاروں کا؟ جب قرآن میں سب کا نام آیا ہے، کچھ ہماری سادگیوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا نا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اپنی گھر والیوں کو بھی فرما دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے۔ اور اب اللہ کی رحمت نے چاہا کہ فاروق اعظم کی تجویز تا قیامت رسول اللہ کے ہر غلام کے گھر میں روشنی پھیلائے۔ حق تعالی نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی فرما دیجیے کہ جب انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ان سے فرما دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں۔ ان کا بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا، اگر فرش پر تیری عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ پردے کی نعمت نصیب ہوئی فاروق اعظم کی تجویز پر، پردے کی نعمت نصیب ہوئی۔ اب یہ نعمت بعض بیماروں کو نحوست لگتی ہے، بیمار کہہ رہا ہوں، اور بیمار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صفراوی بخار کی ضربیں سہ کر جب منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے، حالانکہ وہ سیب کڑوا نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے اس کا اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو غربی افکار کے جراثیم اور فرنگی بابا کی تہذیب نے بعض دوستوں کے دل و نگاہ کو اتنا بیمار کر دیا کہ اب انہیں پردہ نعمت کے بجائے کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو پردہ وہی ہے بابو، یہ بیچارے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستطرہ عطا فرمائے۔ دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا بابو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کے طواف کے دوران چاہا کہ مقام ابراہیم پر سر جھکا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کو دیکھا مقام ابراہیمی پر کھڑے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کیا سوچتے ہو عمر؟ شاگرد نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس مقام پہ آتا ہوں تو
مجھے ابراہیمی سجدوں کی عادت تازہ ہو جاتی ہے اور میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس مقام پہ سجدے کروں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی جبین کی نیاز مندیاں پیش کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو چاہتا ہے میں نہیں چاہتا, میرے تو دادا ہے ابراہیم, جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا مجھے بھی میرے دادا ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا. میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن تیری آرزو اور میری تمنا اس وقت تک قانون نہیں بن سکے گی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی. رب کائنات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, میرے محبوب اپنے عمر کو اجازت دے کر قیامت تک کے لیے اپنی امت کو یہ میرا قانون سنا دیجئے کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا جب تک فاروق کے ذوق عبادت کے اعتراف میں مقام ابراہیمی پر سر نہیں جھکائے گا اس وقت تک حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں ملے گی. اس وقت سے سجدے شروع ہوئے, آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. فاروق اعظم کے فکر رسا کا مظاہرہ بیت اللہ کے پہلو میں ہو رہا, چاہے دھکے لگے یا مقام ابراہیمی پر سجدے کے دوران طواف کرنے والے پاؤں رکھ کے گزر جائیں, کیفیت تو عجیب ہوتی ہے. جن کو اللہ نے اس مقام پر سجدہ کرنے کے لیے وہاں بلا لیا وہی جانتے ہیں اس کیفیت کو. ہم نے طواف زیارت کے دوران وہاں جب نوافل ادا کرنے کی کوشش کی, جاوید میاں بھی اس سال وہی تھے, کئی مرتبہ نیت کرتے تھے اور سوڈانی حجاج کا ریلا جو آتا تھا وہ لمبے ترنگے سیاہ فام, ماشاءاللہ 8-8 فٹ کی جسامت, جسم کے کالے مگر دل کے گورے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کا جسم کالا ہوتا ہے اور دل گورا ہوتا ہے, اور بعض جسم کے گورے اور دل کے سیاہ ہوتے ہیں. بڑے پیارے لوگ ہیں وہ, مگر ایکا کر کے چلتے ہیں, رمی پر بھی, یہاں طواف میں بھی, ادھر سعی پہ بھی. ہم نیت کرتے تھے ادھر ان کا ریلا آتا تھا, نیت سمیت اٹھا کے ہمیں حتیم تک پہنچا دیا. ایک مرتبہ بڑی کوشش کے بعد ہم رکوع تک جا پہنچے, ہوئے تھے دونوں پاؤں بڑی کوشش کے ساتھ جما رکھے, جو ریلا آیا تو رکوع سمیت اٹھا کے لے گئے. تھکے لگے کچھ بھی ہو مگر وہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں. اللہ کو ادائیں پسند آ گئی فاروق اعظم کی, حضرت حاضرہ کی ادائیں پسند آئی. کوئی بوڑھا ہے, کمزور ہے, نحیف ہے, ناتواں ہے, مگر صحیح کرنی پڑے گی صفا و مروہ کے درمیان, اللہ کو جو پسند آتا. میں بتایا کرتا ہوں, میرا ایک بوڑھا خان صاحب روضہ اطہار پر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا سب کے یا رسول تمہارا روزہ بہت آچا ہے, ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں. میں نے کہا یہ آیا ہے مار کھا کے, تھک کے آیا ہے بیچارہ. کہتے ہیں آپ کا روزہ بہت اچھا ہے, ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں. کچھ بھی ہو لیکن سجدے کرنے پڑیں گے. اللہ کو جو پسند آ گئی, فاروق اعظم کی ادا اللہ کو جو پسند آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. ابن ابی کو تو آپ جانتے ہوں گے, کوہاٹ کے دوستوں, دنیا کا وہ پہلا بدبخت جس نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی بنیاد رکھی, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر انگشت برداری کی, جو ابو جہل بھی نہ کر سکا, اس منافق نے وہ کام کیا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوستی سیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق سے سیکھو, دشمنی
سے سیکھو. اس نے دوستی میں حد کر دی, اس نے دشمنی میں حد کر دی, لیکن رسول اللہ کی پرسنل لائف پر کبھی ہچ نہیں کی. یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے. میدان میں آیا, آخر وقت تک مرتا ہوا مر گیا, یہاں تک کہ مرتے وقت کہنے لگا اپنے قاتل سے, ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا, ہو سکتا ہے میرے سر کا مدینہ میں مظاہرہ کیا جائے تو فٹ بال تو نظر نہ آؤں, دیکھنے والے اندازہ کریں کہ کسی بہت بڑے ملک کی خان کی گردن ہے, کسی سردار کی وڈیرے کی رئیس کی گردن ہے. دشمنی کو نبھا کے دکھایا, لیکن یہ ابن ابی منافق اوپر سے مومن کہلاتا تھا, محب کہلاتا تھا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگشت برداری کی, حضور کی آبرو پر, رسول اللہ کی پرسنل لائف پر ہٹ کی. مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے دو وصیتیں ہیں, ایک تو مجھے کفن رسول کے کرتے سے دیا جائے, اور دوسرا یہ کہ میری نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں. ابن ابی کے بیٹے نے کہا خوب رہی, ساری زندگی تو نے منافقت اور دوستی کے عنوان سے عداوت کی ضربیں لگا کر رسول اللہ کے دل کو زخمی کیا, اور آج میں تیری ناپاک میت کے لیے وہ کرتا لاؤں کہ جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت و عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہے, اور تیری نماز جنازہ امام الانبیاء آ کے پڑھائیں, میں کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جا کے تیری وصیتیں بیان کروں گا. ابن ابی نے کہا بیٹا تو نے میری منافقت کی طرف دیکھا ہے, میری عداوت کی طرف دیکھا ہے, آمنہ کے لال کی رحمت کی طرف نہیں دیکھا. شاید مجھ سے بڑا حضور کا کوئی دل دکھانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوگا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رحمت عالم سے بڑھ کر اپنے دشمن کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. ہم ستانے کے عادی ہیں, وہ معاف کرنے کے عادی ہیں. تم جا کے کہنا ابن ابی کا بیٹا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ اسے کفن آپ کے کرتے سے دیا جائے, اس نے وصیت کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. حضور نے فرمایا تیرے باپ کے خیال کے مطابق اگر میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا, اور تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو, میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں. کائنات ششدر تھی, تاریخ دنگ تھی کہ جس نے دل دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, آمنہ کلال آج اسے معاف کرنے جا رہا ہے. مدینہ کی آبادی سمٹ سمٹ کر جنازہ گائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے جو ہی آگے بڑھے, فرق غیرت میں ابن خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, آپ اسے جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کملی والے نے فرمایا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے عمر, بہت اچھی طرح جانتا ہوں. فاروق اعظم بھی سمجھ گئے کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. عرض کرتے حضور اس کی ساری زیادتیاں معاف کر دیجئے, لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نہیں لگتا جس نے مریم اسلام, عفیفہ کائنات, صدیقہ بنت صدیق, حضرت عائشہ عالم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو, میری رحمت کا تقاضا ہے. جواب فیصلہ کن تھا. فاروق اعظم ہٹ گئے, نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے. رب کائنات نے فرمایا لا تصلی علی احد
عنهم مات أبدا. میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا. عمر نے تو اس اکیلے کی بات کی اور میری غیرت کا تقاضا ہے عائشہ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی مردود مر جائے تو اس میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں. نماز جنازہ بھی نہ پڑھائی ان کی. آئندہ منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مغفرت بھی نہ مانگیے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. میرے محبوب یہ سنگین مجرم ہے، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی التجا کریں تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہاں بھی قرآن بن گئی. اور عزیز دوستوں، جب اسی ظالم کے پراپگنڈا پر، صہیونی لابی کی سازش پر صدیقہ کائنات پر الزام تراشی ہوئی، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق صہیونی ایجنٹوں نے صدیق اور نبی کے درمیان رفت پیدا کرنے کے لیے اور رسول کی پسماندگی کو متنازع بنانے کے لیے مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کی. سیدہ فرماتی ہے حسب معمول میرے سرتاج میرے آقا جب گھر تشریف لائے اور میں نے اٹھ کر سلام کیا، فرط حزن و ملال میں رحمت عالم نے چہرہ پھیر لیا اور میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے پیغمبر کا چہرہ پھرا تو یوں محسوس ہوا جیسے قیامت بیت گئی ہو اور ساری کائنات مجھ سے روٹھ گئی ہو. دوسری مرتبہ سلام عرض کیا، کوئی جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ سلام عرض کیا، کوئی جواب نہ ملا. تو سیدہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اپنے ابا ابو بکر سے پوچھوں کیا ہو گیا ہے. تو عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں. تو فرماتی ہے میرے آقا خاموش رہے اور میں اس خاموشی کو اجازت سمجھ کر والدین کے گھر پہنچی. دھڑکتے ہوئے دل اور برستی ہوئی آنکھوں سے خیال تھا کہ والدین کو جا کے اپنا درد دل کہوں گی، مگر میں نے جو ہی گھر میں قدم رکھا میں نے دیکھا کہ ابا حضور بھی قرآن پاک سامنے رکھے ہوئے اشک بار ہیں اور والدہ تو رو رو کے بے حال ہے. اب میں پوچھتی ہوں مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. میں ان سے پوچھتی ہوں کیا ہو گیا ہے اور وہ اور روتے ہیں. یہ تو مجھے مستہ کی زبانی پتہ چلا کہ میرے کردار کو منافقین نے چیلنج کیا ہے اور میرے اوپر گھنونا الزام عائد کر دیا گیا ہے. فرماتی ہے میرے فرزندوں میرے غم کا یہ عالم تھا کہ جو ہی میں نے یہ سنا بے تحاشا میں حرارت میں مبتلا ہو گئی، حدت ہو گئی، مجھے بخار محسوس ہونے لگا اور مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے اس کونے میں چلی جانے لگی جہاں تنہائی تھی، اندھیرا تھا. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو تنہائی اور اندھیرے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جاتی ہوں. رب العزت کے حضور سر بسجود ہوئی اور عرض کیا میرے معبود جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا، جب حضرت یوسف پر الزام تراشی ہوئی تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا، جب حضرت مریم پر الزام تراشی ہوئی
تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا، تو آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اشک بار آئی ہے، اس وقت تک تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں ہوگا۔ کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن تو میرے کردار سے بھی واقف ہے، میرے افکار سے بھی۔ ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کی ہنگامی میٹنگ بلا لی۔ صحابہ کرام کے عظیم اتباع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ رکھتے ہوئے فرمایا، کیا مشورہ دیتے ہو، اس سلسلے میں کیا فیصلہ کروں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرط غم میں سربگریباں ہو کر رو رہے تھے، کسی نے کچھ کہنے کی جرأت نہیں تھی، ہر طرف سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنی ماں کے غم میں ہر شخص اشک بہا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ کبیدہ خاطر ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں؟ عائشہ کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ بس اس آواز پر فاروق اعظم زارو قطار روتا ہوا آنسوں کی برسات میں اٹھا اور عرض کی، اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس مظلومہ کو آپ کی بیوی منتخب کرنے والا کون ہے؟ عائشہ کو آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے چنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ یہ خاموش مگر جامع جواب تھا پیغمبر کی طرف سے کہ یہ رشتہ تو اللہ نے منتخب کیا۔ پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل آئی۔ اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے فاروق اعظم نے عرض کی، اللہ کے رسول عائشہ کے دشمنوں کو تو میری تلوار کے حوالے کیجیے، ان سے تو میری تلوار نمٹ لے گی۔ اس عفیفہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے اسے اپنے آپ کے گھر میں بھیجا۔ آپ انتظار فرمائیے اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزاک اللہ ابن خطاب، حضور کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا، آپ کی جبین اطہر پر اور آپ کی آنکھوں میں خوشی کی کرنیں نمودار ہوئی اور فرمایا، عمر تو نے میرے سارے دل کی گرانیاں دور کر دی، اب میں بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرو، اور جا کے ابو بکر کے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر خانوادہ صدیقی میں آئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی اور کوہاٹ کے روشن ضمیروں، میں اس خوش نصیب کے مقدر پہ بھی قربان جاؤں کہ ساری دنیا پیغمبر کے قدموں میں اور محمد عربی صدیق اکبر کے دروازے پر کبھی ہجرت کا پیغام دینے کے لیے، کبھی صدیق کی بیٹی کی عفت کا پیغام سنانے کے لیے، اور مکی زندگی میں تو روزانہ رسول اللہ مشاورت کے لیے صدیق اکبر کے گھر آیا کرتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا آسمان رسالت کا سراج منیر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، میری حمیرہ کہاں ہے؟ عائشہ کہاں ہے؟ غم کی ماری ہوئی مامتا نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں سن رہی تھی اپنی ماں اور اپنے قائد کی باتیں، میرے دل نے تمنا کی کہ اٹھوں اور اپنے روٹے ہوئے محبوب کے دامن سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روکے کہ جس کی عدالت میں رٹ کیا، ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے، اس کے در کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، فرمایا، عائشہ اگر اپنے
اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو بولو۔ صدیقہ فرماتی ہے اب تو میرے غم کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے عرض کیا حضور آج میرا وہی حال ہے جو حضرت یوسف کے باپ کا تھا، اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے درد دل اور اپنے غم کا فسانہ دلوں کے بھید جاننے والے کو سنا بیٹھی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، نہ معلوم کب فیصلہ ہوگا، لیکن اب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میرے محبوب کی جبین پر پسینے کی بوندیں لولوئے لالا بن کر چمک رہی تھیں اور حضور کے جسم اطہر پر وہ حسین کپکپی طاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت میں ہوا کرتی تھی۔ حضور نے جلدی سے چادر اوڑھ لی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے، شاید میرے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ والدہ بھی قریب آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر تک کے لیے وحی کی کیفیت رہی۔ کچھ دیر کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے رسول کے چہرے پر نظر ڈالی تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے خوشی میں مجھے مبارکباد دی کہ تیری شام غم ختم ہو گئی۔ رسول اللہ کا چہرہ چادر سے یوں نمودار ہوا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، لیکن تیری یہ انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورت وکیل صفائی بنی، جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنا، جب حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے، لیکن عائشہ یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر الزام لگایا تو خود خدا وکیل صفائی بن گیا۔ اور تیرے مقدمے میں وحی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قریب بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں بیٹی اپنے خاوند کا شکریہ ادا کر جس کی زبان سے تجھے یہ نوید مسرت ملی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج میرے جذبات کا بھی کیا عالم تھا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے دامن سے پوچھ لیے۔ سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا میرے معبود تو نے میری برات کا تو اعلان کر دیا، لیکن کتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے نا۔ رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، صرف تجھے ہی نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا۔ عزیز دوستو، فاروق اعظم کے جذبات کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا۔ یہودی کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں اور منافق کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں۔ یہودی نے کہا اگر کہ میں تمہارے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا لیکن میرا زمین مغفرۃ
رب کریم، صرف تجھے ہی نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہیں، میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا۔ عزیز دوستو، فاروق اعظم کے جذبات کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا۔ یہودی کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں، اور منافق کہتا تھا اس زمین کا میں مالک ہوں۔ یہودی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، لیکن میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے سچے ہوتے ہیں، آؤ وہاں چلتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں فیصلہ کر دے وہی ٹھیک ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا زمین کی ملکیت کے لیے تیرے پاس کوئی گواہی؟ اس نے گواہی پیش کر دی۔ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں گواہی دی کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں یہ زمین کسی کی۔ اب اللہ کے رسول نے منافق سے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ منافق کہنے لگا مولا خوش رکھے جی، اسی تے تواڈے اے یہودی ہویا، اسی تے مومن محب تواڈے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہونا اور بات ہے، کسی چیز کا مالک ہونا اور بات ہے۔ یہ تو کوئی معیار نہیں کہ کلمہ پڑھتے جاؤ اور سب لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ۔ گواہی پیش کرو۔ وہ ملنگ کہے، وہ منافق کہنے لگا جی مولا خوش رکھے جی اسی تے تواڈے اپنے ہوئے۔ کوئی گواہی نہ پیش کر سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ اس زمین کا جائز مالک یہ ہے، جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھ کر یہ دونوں جب آتے ہیں تو منافق کہتا ہے پیغمبر نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، ذرا ابو بکر کے پاس چلیں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ صدیق اکبر تو جمال نبوت کے عکس کامل ہے، صدیق اکبر نے فرمایا جو فیصلہ میرے قائد کا ہے وہی میرا ہے، جاؤ۔ منافق کہنے لگا ابو بکر نے بھی وہی بات کر دی، ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کے در پہ آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اور فاروق اعظم باہر تشریف لائے تو دیکھا دو بیمار کھڑے، ایک ذہن کا بیمار، ایک دل کا بیمار۔ اب بوجھو تو جانو ذہن کا بیمار کون ہے اور دل کا بیمار کون ہے؟ بوجھو تو جانو ذہن کا بیمار کون ہے؟ یہودی، جزاک اللہ، یہودی۔ اور دل کا بیمار کفر جو ہے یہ فکری روگ ہے اور نفاق قلبی روگ ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا، قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، یہ بےمان دل کے بیمار ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ یہودی کہنے لگا ہمارا جھگڑا تھا زمین کی ملکیت کے سلسلے میں، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی پیش کرو، میں نے گواہی پیش کر دی، اس کے پاس گواہی نہیں تھی، حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی، یہ پہلے صدیق اکبر کے پاس لے گیا، اب آپ کے پاس لایا ہے۔ فاروق اعظم نے منافق کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا
تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ اب میں فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا یا مولا خوش رکھے جی. فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے، پھر کرتا ہوں، ٹھہرو ابھی آتا ہوں. گھر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے باہر آئے. فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی اور فرمانے لگے پیغمبر اقدس کے فیصلے کے بعد جو شخص مطمئن نہیں اور وہ میرے در پہ آتا ہے فیصلہ مانگنے کے لیے، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی. اور منافق کا سر قلم ہو گیا، منافق تڑپنے لگا. بعض لوگوں نے کہا جذباتی فیصلہ ہو گیا، یہودی کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی. قرآن نازل ہوا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، جس شخص کو آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں، آپ کے فیصلے کے بعد جو شخص اپنے دل کی دنیا میں اطمینان کے بجائے اضطراب محسوس کرتا ہے، وہ زبان سے جتنی بار بھی کلمہ پڑھتا رہے میرے نزدیک مومن نہیں ہو سکتا. اگر اس کی گردن فاروق اعظم کی تلوار نے اڑا دی تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں، منشاء خداوندی کے مطابق ہے. ایسے بیماروں کا علاج یہی ہے، ایسے بیماروں کا علاج یہی ہے. میرے عزیز دوستو، اب اگر میں موافقات پہ بات کرتا رہوں بہت طویل گفتگو ہو جائے گی. کہنا یہ چاہتا تھا آپ سے کہ جس کو رحمت عالم نے مانگا اللہ سے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں آ کر اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کا فکر عرش بری سے خراج تحسین حاصل کرتا رہا. فرش زمین سے عمر سوچتا ہے تو عرش بری سے قرآن بن کے فاروق اعظم کا فکر اترتا ہے. فاروق اعظم کی عسکری جلالت کا یہ عالم ہے کہ رومی قیصر اور ایران کے کسرا کی صدیوں پرانی وجاہت اور شہنشاہیت کے پرچے اڑائے فاروق اعظم نے. نیازی صاحب آج بتا رہے کہ راولپنڈی میں ایک دل کے بیمار نے کہا کہ ہمیں مت چھیڑو، ہم یہ ہیں اور وہ، اور ہمارا وہ لیڈر ہے کہ جس نے ایران میں شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا. میں نے کہا مائی ڈیئر دھمکیاں مت دو، آرام سے رہو، سکون سے رہو. اگر تمہیں کوئی یاد آتا ہے تو ہمیں بھی اس سے نسبت ہے کہ جس نے ایران کی صدیوں پرانی شہنشاہیت کے غرور کا جنازہ اٹھا کر ایران کے چپے چپے پر اللہ کے پرچم بلند کیے. ہم بھی فاروق اعظم سے نسبت رکھتے ہیں، فاروق اعظم کے غلام ہیں. انصاف کی بات یہ ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم مل کر اس ملک کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنائیں. ہم میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایک مقصد کے لیے اتحاد ہونا چاہیے. لیکن اگر تم تیور بدل کے بات کرتے ہو تو
چشم ما روشن دل ماشاد، ان دوستوں کی طرف سے بھی کبھی کبھی آواز سنائی دیتی ہے اتحاد کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس اتحاد کا مفہوم کیا ہے؟ اس اتحاد کا مفہوم یہ ہے کہ ہم گلی کوچوں میں خنجر بردار جلوس لے کے آئیں، اشاروں کناروں میں صحابہ پر تیر چلائیں، تبرہ کریں، اور تم آرام سے گھروں میں بیٹھے رہو، سب کچھ برداشت کرتے رہو، اس لیے کہ اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ اتحاد کا یہ مفہوم نہیں ہے بابو، اتحاد کا میں بھی داعی ہوں، میں نے گزشتہ سال سے یہ دعوت دے رکھی ہے اور وہ کنٹینیو ہے اس وقت تک، اب بھی میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ایک ایسی کمبائن کانفرنس بلاتے ہیں اس ملک کی کسی اہم جگہ پر، پبلک بیس پر، جس میں تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں۔ اس کانفرنس میں ہم مقام علی بیان کرتے ہیں، اس کانفرنس میں ہم فراست حسن بیان کرتے ہیں، اس کانفرنس میں ہم عظمت حسین بیان کرتے ہیں، اس کانفرنس میں ہم عظمت سیدہ فاطمہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ ہمارا جزو ایمان ہے، اور تم اس کانفرنس میں ابو بکر کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت و شرافت، طلحہ و زبیر کا ایثار اور معاویہ کے تدبر اور سیدہ عائشہ کی عفت کا اعتراف و اعلان کرو، پھر اتحاد مستحکم ہوگا، میں تمہارا بھائی اور تم میرے بھائی۔ لیکن یہ تو کوئی اتحاد اور انصاف نہ ہوا کہ اہل بیت پیغمبر اور آل رسول کے عقیدت کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ادھر سے صحابہ پر تنقید کی جائے، صحابہ پر تبرہ کیا جائے، ایسی کتابیں اور ایسی تقریریں کی جائیں اور ایسی کتابیں لکھی جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسے الفاظ استعمال ہوں جنہیں دہرانا بھی بہت مشکل ہے، تو یہ تو کوئی اتحاد نہ ہوا۔ میرے عزیز دوستو، فاروقی جلالت اور عسکری سہولت نے روم کے قیصر و ایران کے کسرا کے غرور کا جنازہ اٹھایا اور فاروق اعظم کے حکم کو عناصر اربعہ نے مانا۔ انسان عناصر اربعہ سے بنا ہے نا، مٹی، پانی، آگ، ہوا، چار عناصر سے بنا ہے نا انسان، تو یہ چاروں فاروق کے محکوم ہیں۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک مرتبہ خفی سا زلزلہ آیا تو پاؤں کی ٹھوکر لگا کے فرمایا زمین سے، کانپتی کیوں ہو؟ کیا میں نے تیرے سینے پہ عدل نہیں کیا؟ تو تاریخ کی سچائیاں گواہ ہیں کہ فاروق اعظم کے دور میں پھر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ بھڑکتے ہوئے شعلوں پر پانی کی ایک لپ پھینکی تو شعلے گلزار ہو گئے۔ مسجد نبوی میں خطبے کے دوران یا ساریہ الجبل کہا تو ہوا نے فاروق اعظم کا پیغام فاروق کے رضاکار تک پہنچایا، اور دریائے نیل کو خط لکھا تو دریائے نیل نے تعمیل ارشاد کی۔ خاک بھی فاروق اعظم کو مانتی ہے، پانی بھی فاروق اعظم کو مانتا ہے، ہوا بھی فاروق اعظم کو مانتی ہے، اور آگ بھی فاروق اعظم کو۔ تو جو ابن آدم نہیں مانتا تو پھر میں اسے انسان کیسے کہوں؟ ابن آدم ہو کر جو فاروق اعظم کو نہ مانے وہ تو پھر بندے کا پتر ہی نہ ہوئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی اور دور خلافت کے کامیاب 10 سالوں کے آخر میں یہ دعائیں مانگنا شروع کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، خدا بندہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر۔ اور شہادت کے علاوہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری جان بھی مدینہ میں نکلے،
مجھے موت بھی مدینہ میں آئے. مدینہ میں موت کی تمنا کرنا فاروق اعظم کی سنت ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ اپنی راحت اپنی فضل و کرم سے نوازے اور راحت نصیب فرمائے. اکثر دعا کیا کرتے تھے. جی حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا، مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے تبلیغی لشکر کے ایک جرنیل، مدینہ طیبہ میں آخری زندگی کے ایام گزارے. پچھلے سال جب انگلینڈ میں ایک جگہ پر ملاقات ہوئی، وہ یادیں میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. عشاء کی نماز کے بعد قطار میں کھڑے ہوئے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعلان کیا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا تو تہجد تک جاتا ہے. نماز تہجد کے لیے نوافل ادا ہوتی، پھر نماز صبح کی تیاری ہوتی. نماز صبح کے بعد کچھ آرام فرماتے اور اشراق کی نوافل کے بعد پھر یہی سلسلہ شروع ہوتا تو ظہر تک جاتا، پھر عصر تک جاتا. پتہ نہیں کتنے ہزار عیسائیوں اور یہودیوں، سکھوں اور ہندو نے شیخ الحدیث محمد زکریا کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. آخر میں دعا کیا کرتے تھے، خدا بندہ جہاں عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگتے، وہاں آخر میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے موت مدینہ میں عطا کر. یہ لوگ مجھے یہاں لے آتے ہیں، ڈرتا ہوں کہ کہیں زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور یہاں موت نہ آ جائے. اللہ نے اس درویش کی دعا کو یوں شرف قبولیت سے نوازا کہ باب جبریل سے جنازہ اٹھا اور جنت البقیع میں ٹھکانہ مل گیا. میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نطق رسالت سے یہ بشارت سن چکے تھے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پر کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کہاں تھے، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کہاں تھے، حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں. تو احد میں ذرا تھوڑا سا لرزہ آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، لرزتا کیوں ہے، پرسکون ہو جا کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے. انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. فاروق اعظم اچھل پڑے اور فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ انی شہید علی لسان رسول اللہ، میں رسول اللہ کی زبان پر شہید ثابت ہو گیا. تو رسول اللہ کی بشارت یاد تھی فاروق اعظم کو. فرمایا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، خدا بندہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر. کوہاٹ کے دوستوں، آج میں بھی آرزو کرتا ہوں اور آپ آمین کہہ دیجیے، خدا بندہ مجھے بھی اپنے راستے میں شہادت عطا کر. اور آپ کا اگر جی چاہے تو آپ کے لیے بھی یہ دعا کر دوں، خدا بندہ انہیں بھی شہادت کی موت عطا کر. اچھا، میرے لیے آہستہ آمین اور اپنے لیے اونچی آمین. چالاکو، یہ سعادت بھی سب کو تو نہیں نہ ملا کرتی. سیف اللہ خالد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری لمحوں میں بستر علالت پر اشک بار نظر آئے، دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے نظر آئے. دوستوں نے فرمایا، خالد تو نے تو بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے، آپ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا. حضرت خالد فرمانے لگے، میں نے زندگی کی راہوں میں
جہاں بھی موت کو قریب پایا خود کو وہیں جھونک دیا، تمنا تھی کہ شہادت کی موت مل جائے۔ میرے ہاتھوں سے، میری تلوار سے ہزاروں کفار فی النار ہوئے، لیکن مجھے شہادت کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ آج بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں، دل گرفتہ ہوا ہے، کاش میں بھی میدان میں شہید ہو کے جاتا۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ اور غزوہ وہ یرموک میں، جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرحلے پر جب گزرتے ہیں، جنگ ہو چکی ہے، تو شہداء کی لاشوں میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی لاش نظر آئی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کی بھی لاش نظر آئی، اس کے بیٹے عمرو بن اکرمہ کی بھی لاش اس کے قریب نظر آئی۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، ایک زانو پر حضرت اکرمہ کا سر رکھ لیا اور دوسرے زانو پر ان کے فرزند نوجوان عمرو بن اکرمہ کا سر رکھ لیا۔ دونوں کی زلفوں سے خاک صاف کرتے ہوئے آنکھیں برس پڑی، فرمانے لگے آج خالد بن ولید سے ابو جہل کا بیٹا جیت گیا کہ میں شہادت کی تمنا میں ابھی تک آرزو مند ہوں اور بے قرار ہوں، جو شہادت مجھے حاصل نہیں ہو سکی وہ ابو جہل کا بیٹا حاصل کر کے جا رہا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اللہ کے حضور شرف قبولیت سے نوازی گئی۔ ایک تو یہ آرزو کی کہ مجھے شہادت ملے، اور دوسری یہ آرزو کی کہ خداوندہ موت بھی مجھے مدینہ میں آئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی دونوں دعائیں قبول کر لی، شہادت بھی ملے گی، موت بھی مدینہ میں آئے گی، اور تیسری آرزو جو تم نے ظاہر نہیں کی وہ ہم خود پوری کر دیں گے کہ قیامت تک تجھے سلائیں گے بھی رحمت عالم کے قدموں میں۔ 27 ذوالحجہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ایک مجوسی فیروز کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ ایران کے ایک مجوسی فیروز کے ہاتھوں سے۔ نماز صبح کے عالم میں پہلی رکعت میں ابھی آغاز ہی ہے کہ گھات میں چھپا ہوا فیروز زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر امیر المومنین پہ حملہ آور ہوا۔ سہونی لابی نے جو سازش تیار کی تھی، یہودی اور عیسائی لابی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سیلاب دیکھ کر کہ فاروقی فوجیں جدھر جاتی ہیں فتح و نصرت سے ہمکنار ہو کے آتی ہیں، اگر یہ دور کچھ اور بڑھتا ہے تو یہودیت و عیسائیت کا نام ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس سازش کے مطابق فیروز نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، 6 زخم آئے، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے فاروق اعظم نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن کا بازو پکڑا۔ ایک ہاتھ زخموں پہ ہے اور ایک ہاتھ سے عبد الرحمن کا بازو پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں اب میں تڑپتا رہوں گا لیکن تو رسول اللہ کی امت کی امامت کر، اللہ کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے۔ کوہاٹ کے دوستوں، آسمان کی آنکھیں ترستی ہیں ان نمازیوں کے لیے کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا فاروق اعظم زخموں میں بسمل ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن امت اور رحمت عالم کے غلام اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آنے دیتے۔ اور آج ہماری نمازیں، جس کو بستر پہ نیند نہیں آتی وہ مسجد میں سوتا ہے، نماز میں سوتا ہے، اور اگر مسجد کے کسی حصے سے مچھر گزر جائے
پوری صف کا بیلنس بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. فاروق اعظم تڑپ رہے ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے، اور فیروز نے اب چاہا کہ وہ کسی طرف سے نکل کے بھاگ جائے. صفیں چیرنے کی کوشش کی، ہر طرف سے بھاگتا ہے کہ کسی طرف سے مجھے کوئی گنجائش ملے تو میں بھاگ جاؤں. لیکن کوہاٹ کے دوستوں وہ مجاوروں کی نہیں، مجاہدوں کی صفیں تھیں. وہ آستانہ پرستوں کی نہیں، خدا پرستوں کی صفیں تھیں. وہ ضمیر فروشوں کی نہیں، سر فروشوں کی صفیں تھیں. کسی طرف سے فیروز کو بھاگنے کا موقع نہ ملا تو اب وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیے. فاروق اعظم کے دشمنوں کی پرانی نشانی جناب صدر محترم، عمر کے دشمنوں کی پرانی نشانی. وہ یہی کیا کرتے ہیں. یہ مذہب نہیں ہے بابو. مذہب نماز پڑھنا ہے، مذہب قرآن پڑھنا ہے، مذہب حج کرنا ہے، مذہب زکات دینا ہے، مذہب روزہ رکھنا ہے، مذہب نوافل ادا کرنا ہے، مذہب واجبات ادا کرنا ہے، مذہب سنن کا، حضور کی سنتوں کا اتباع کرنا ہے، مذہب مصیبت میں صبر کرنا ہے، مذہب خوشیوں میں شکر کرنا ہے، خوشیوں میں رقص مذہب نہیں، مصیبت میں ماتم مذہب نہیں. شکر علم ہے، رقص جہالت ہے، صبر علم ہے، ماتم جہالت ہے. محمد عربی علم کے سمندر ہے، رسول اللہ علم کے شہر ہیں، اور علی المرتضی اس شہر کا، اس عمارت کا دروازہ ہے. تو آئیے علم کا وارث کون ہے؟ لیکن یہ قول رسول بھی مظلوم ہے کہ فنکاروں نے اس میں بھی تعریف کی. ہم کیوں نہ کرتے؟ جن کی دست درازی اور شرپسندی سے اذان محفوظ نہ رہ سکی، قول رسول کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ ابھی ایک قرارداد میں میرے رفیق نے کہا نا کہ اذان وہی ہونی چاہیے پاکستان میں جو مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی، جو حرمین شریفین کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں نے کہا فنکارو تمہارے صدقے جاؤ، آسمان کی آنکھیں ڈھونڈے گی تم جیسا کوئی فنکار. رسول اللہ کا فرمان یوں نہیں، پیغمبر کا فرمان یوں ہے کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر بناؤها وانا مدینۃ العلم وعمر جدارها وانا مدینۃ العلم وعثمان سقفها وانا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے. میں علم کا وہ شہر ہوں کہ عمر کی غیرت اس کی دیواریں ہیں. میں علم کا وہ شہر ہوں کہ عثمان کی شرافت و سخاوت اس کی چھت ہے. اب بنیادیں بھی پڑ گئی، دیواریں بھی بن گئی، چھت بھی ہو گئی، عمارت مکمل ہو گئی، اب دروازے کی ضرورت ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے. دل میں بٹھا لو ان باتوں کو، بٹھا لو دل میں ان باتوں کو.
کہ شاید یہ اور تمہیں کہیں سے نہ ملے، کیونکہ بعض مولوی بھی ماشاءاللہ کربلائی بن کر کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے، دل میں بٹھا لو ان باتوں کو، بٹھا لو دل میں ان باتوں کو کہ شاید یہ اور تمہیں کہیں سے نہ ملے، کیونکہ بعض مولوی بھی ماشاءاللہ کربلائی بن کر کربلا کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کمنٹری نشر کر رہے ہوں، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں۔ ٹھیکہ لے رکھا ہے نا بعض نے کہ ان بے خبر سنیوں کو دروازے تک ہم پہنچائیں گے، آگے تم وصول کر لینا۔ نہ انہیں بدر یاد ہے، نہ انہیں احد یاد ہے، نہ انہیں مسجد نبوی کے محراب میں تڑپنے والا فاروق یاد ہے، نہ انہیں 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان ذو النورین یاد ہے۔ بس یاد ہے تو صرف یہی یاد ہے کہ حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسنے لگا۔ یہ بھی ایک جنس ہے، چاہے دو۔ ہم نے تعاقب کیا اس ایجنٹ کا، کامیاب تعاقب کیا ہم نے اس ایجنٹ کا۔ گاہ کے اس نے جناب پاکستان کا بڑا ایک فیصلہ کن شہر ہے کراچی، روشنیوں کا شہر، 80-90 لاکھ انسان ایک جگہ پر بستے ہیں، اور یہ جناب جیسے ٹیپ کا بٹن آن ہو جائے، خون برسنے لگا، دریاؤں کے پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، مچھلیاں بھی خون کے آنسو روتی تھیں، اور جو برتن اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے بھی خون نکل آتا تھا، اور مولوی صاحب وہیں دیکھ رہا تھا، یہ اس وقت وہاں کھڑا تھا۔ میں نے وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے ان سے پوچھا کہ اگر آسمان کسی کی مظلومیت پر خون برساتا ہے تو اس دن برسنا چاہیے تھا جب مکہ کے چوراہے پر اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ کو کفار نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسلام آسمان اگر کسی کی مظلومیت پر خون برساتا ہے تو اس دن برسنا چاہیے تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس شہید ہوئے اور آپ سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے۔ اگر آسمان کسی کی مظلومیت پہ خون برساتا ہے تو پھر اس دن برسنا چاہیے تھا جس دن احد کے محاذ پر سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے، جس کی مظلومیت پر نبوت آپ دیدہ ہوئی، لیکن اس دن بھی نہیں برسا، نہ احد میں برسا، نہ بدر میں برسا، نہ فاروق اعظم کی شہید ہونے پہ برسا، نہ عثمان ذو النورین کے شہید ہونے پہ برسا۔ ادھر سے حبیب بینک کا ڈرافٹ آیا اور ادھر خون کی بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی۔ یہ قصے کہانیاں، یہ الف لیلائی داستانیں، یہ ٹوٹ کے گھر گھر کے تم کب تک قوم کو مس گائیڈ کرو گے؟ ہم نے وہاں قرآن کے انوار و تجلیات پھیلائے، ہم نے کہا کسی شہید کی مظلومیت پر آسمان نے خون نہیں برسایا، ہر شہید کی کامیابی پر پوری کائنات نے فخر کیا۔ غزوہ احد کے اختتام پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ رحمت عالم سے عرض کرو کہ صفیہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہے۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا
میری والدہ اجازت چاہتی ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو وہ آئے اور اپنے بھائی کا آخری دیدار کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ کہیں صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے۔ جاؤ اور میری پھوپھی اپنی ماں حمزہ کی بہن حضرت صفیہ سے کہہ دو کہ صبر کرو، صبر کرو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آتے اور پیغام رسالت پہنچا کر عرض کرتے کہ حضور نے فرمایا ہے صبر کیجیے۔ حضرت صفیہ نے فرمایا، بیٹا ایک مرتبہ پھر جاؤ میرے آقا کے پاس اور عرض کرو، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو مجھے اپنے بھائی سے آپ کی شریعت زیادہ عزیز ہے، نہیں دیکھوں گی، حشر میں مل لوں گی، لیکن یہ آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو حمزہ کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے آ کے یہ پھر پیغام دیا تو حضور نے فرمایا، اچھی بات ہے، اب صفیہ کو آنے دو۔ حضرت صفیہ تشریف لائیں، آ کے دیکھا بھائی کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فاتحانہ نظر ڈال کر خاموشی کی زبان سے کہنے لگی، آقا اگر آپ سلامت ہیں تو حمزہ جیسے کئی بھائی قربان ہو جائیں، سودا مہنگا نہیں۔ شہید قابل فخر ہوا کرتے ہیں، قابل ماتم نہیں ہوا کرتے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سوگ ماتم اسلام کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، تھا جہالت میں ماتم تھا، اسلام نے اسے صبر میں بدل دیا۔ جہالت میں رقص تھا، اسلام نے اسے شکر میں بدل دیا، اور منبع علم و نقیب علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مرکز سے جب یہ سنا تو ارشاد فرماتے ہیں، جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، اپنے بال ناچتا ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، جو غم کے تصور میں چہرے پہ تھپڑ مارے، گریبان نوچے یا بال کھینچے، وہ حیدری نہیں ہو سکتا۔ حیدری وہ ہے جو مصیبت میں صبر کرے اور خوشیوں میں شکر کرے۔ تو الحمدللہ کہ حیدری تو ہم ہیں، ہاں حیدری ہم ہیں کہ ہمارے ہاں صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی قرآن سے یہ ثابت کر دے کہ ماتم ہونا چاہیے کسی کی مظلومیت پر، تو پھر اہل سنت حضرت عثمان ذو النورین کی یاد میں اتنا بڑا ماتمی جلوس نکالیں گے، قدر سلطان کی قیادت میں، جاوید پراچا کی قیادت میں، کہ آنسو کے دریا بہا دیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کم از کم اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ دیکھو نا، اب دونوں کام ان کو کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی ان کا اور یہ بھی۔ پھر ہم ان سے کہیں گے نہیں بھائی نہیں، دونوں کام آپ کیوں کریں، یہ آپ کا اور یہ طوفان نو بہانے سے چشم آئے گا، ایک مکہ بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ مجھے کراچی میں یہی بات کر رہا تھا تو ایک چٹ آیا کہ شاہ صاحب قرآن میں ماتم جائز، قرآن میں ماتم کی گنجائش ہے۔ میں نے کہا شکریہ کے ساتھ قبول کروں گا، بتاؤ کہاں ہے؟ وہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ خواب میں مجھے مرزا صاحب ملے،
مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگے شاہ صاحب آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، سوچا بھی نہیں قرآن میں میرا ذکر ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا قرآن میں تیرا ذکر؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ فرعون کا ذکر پڑھا ہے، شداد کا، حامان کا ذکر پڑھا ہے، نمرود قارون کا ذکر پڑھا ہے، تیرا ذکر تو کہیں نہیں آیا۔ کہنے لگا جی وہ تو غلط آدمی تھے، میرا ذکر تو انبیاء میں آیا ہے۔ تو شاہ جی نے فرمایا انبیاء میں تیرا ذکر وہ کہاں آیا؟ کہنے لگا جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت نہیں دی تھی اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یاتی من بعد اسمہ احمد، تو میں وہی احمد ہوں، مجھے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں۔ اس لیے شاہ جی نے فرمایا مگر وہ تو احمد کی بات ہے، تو غلام احمد ہے۔ تو کہنے لگا جی غلام تو والدین نے ساتھ چپکا دیا تھا، یہ غیر ضروری ہے، غلام کو ہٹا دیجیے، احمد نہیں بچتا۔ شاہ جی نے فرمایا اچھی بات ہے، پھر تو غلام احمد ہے تو تو نے غلام کو غیر ضروری قرار دیا، میں عطا اللہ ہوں تو میرا عطا غیر ضروری، تیرا غلام غیر ضروری۔ تو غلام کے بغیر احمد بننے کی کوشش کرتا ہے تو میں عطا کے بغیر اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ تو میرا نبی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، تاج تخت و ختم نبوت۔ جب اللہ ریجیکٹ کرتا ہے تو نے یہ کہاں سے گنجائش نکال لی نبی بننے کی؟ تو میں نے اپنے اس دوست سے کہا بڑی شکریہ کے ساتھ قبول کروں گا، ذرا آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں کہاں گنجائش ہے ماتم کی۔ اس نے پھر دوسرا چٹ لکھ کے بھیجا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ماتم نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، الجھا پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ میں نے کہا تو نے مجھے ایگزامپل دیا تھوڑا سا قرآن کریم سے، اب میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے مانتے ہیں ماتم کیا تھا، مگر کب کیا تھا؟ قرآن پاک نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں موجود ہیں۔ بالکل یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم کو نازل کرنے والے کو پتہ تھا کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو آیات للسائلین۔ جب انہوں نے حسد اور بغض کے جذبے میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ پروگرام بنایا کہ انہیں مٹا دیا جائے، کہنے لگے ہم پرانے ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، یہ یوسف کل پیدا ہوا، ہمارے باپ ہر وقت اسے گود میں لیے بیٹھے ہیں۔ انصاف ہے؟ یہ زیادتی ہے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ کہنے لگے اسے قتل کر دینا چاہیے، اور یا پھر کہیں ایسی جگہ چھوڑ کے آنا چاہیے کہ زندگی بھر ہمارا باپ یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی شکل ہی نہ دیکھ سکے۔ کسی نے کہا کہ مظلوم کو قتل کرو گے تو خون کیسے پچاؤ گے؟ کہنے لگے قتل کے بعد محب بن جائیں گے۔ کیا محب بن جائیں گے؟ پہلے قتل کریں گے پھر محب بن جائیں گے۔ ایک نے مشورہ دیا قتل کرنے کے بجائے خدا کے غضب سے ڈرو، اس معصوم کے گلے پہ خنجر کیسے چلاؤ گے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی کنویں میں ڈال دو، کنویں میں بھی ختم ہی ہو جائے گا نا، خنجر چلانے کے بجائے، اتنی بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے کنویں میں ڈال دو۔
ختم ہو جائے گا یا کوئی راہی اور مسافر اٹھا کے لے جائے گا. اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ منصوبہ بنا کے آتی ہے برادری کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم یوسف کے دوست ہیں، محب ہیں، چاہنے والے ہیں. بالکل وہی مضمون جو کوفیوں کا تھا، وہی مضمون، وہی مٹیریل جو کوفیوں کے خطوط میں تھا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا کہیں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اتنی بڑی جماعت ہیں نقصان کیوں پہنچنے دیں. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. اللہ کی حکمت یہی تھی، اپنے بیٹے کو تیار کیا اور بھیجتے وقت وہ کرتا اپنے لخت جگر کو پہنایا جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موروثی وسائل سے آیا تھا، حضرت ابراہیم والا. وہ کرتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہن کر نمرود کی آگ میں کودے تھے، نہ ابراہیم جلا تھا نہ کرتا. وہی کرتا اپنے بیٹے کو پہنایا اور خدا حافظ کہہ کر اپنے لخت جگر کو روانہ کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دوستی کے عنوان سے دشمنی کرنے والے بھائی جنگل میں لائے ہیں اور جنگل میں آتے ہی تیور بدل گئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اب ظالمانہ رویہ شروع کیا کہ تو ہے نا جو باپ کو بہت اچھا لگتا ہے، ہاں اور ہم اچھے نہیں لگتے، ابھی پتہ چل جاتا. انہوں نے مٹانے کا فیصلہ کر لیا اور یوسف کے وارث نے اپنے یوسف کو بچانے کا فیصلہ کر لیا. جناب یوسف علیہ السلام کو طے شدہ منصوبے کے مطابق کنویں میں ڈالا. رب کائنات نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. ہم نے یوسف کے دل میں بات اتاری کہ مرحلہ تو بہت نازک ہے لیکن گھبرائی نہیں. اگر مٹانے والے تجھے مٹانا چاہتے ہیں تو بچانے والا بھی کہیں نہیں گیا. امتحان تو بڑا نازک ہے لیکن جیت تیری ہوگی. رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل کو مضبوط کر دیا اور یہ سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے جس پر اس کی یہ عطا ہو جائے کہ آزمائش میں دل مضبوط رہے ورنہ مصیبت دوہری ہو جاتی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا لیکن کنویں میں ڈالنے سے پہلے یوسف کا کرتا اتار لیا. یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے کنویں میں ڈالا. رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ کنویں میں یوسف کو اپنے پروں پر لے لو اور اس قدر سکون پہنچاؤ کہ یوسف کو اپنے ابا کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملے جتنا تیری آغوش میں ملے. حضرت یوسف تو محفوظ ہو گئے. اور یار لوگوں نے کیا کیا؟ کرتے کو خون لگایا. سچا کہ جھوٹا؟ حضرت یوسف کی بات ہے اور برادران یوسف کی بات ہے، کہیں کوئی اور نہ پہنچ جائے ادھر ادھر. یہ خون سچا تھا یا جھوٹا؟ اور پھر لکڑی ہمارے صدر صاحب کے پاس تو ہوتی ہے. خون آلود کرتا اٹھا لیا
اور باقی قرآن کہتا ہے وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، روتے پیٹتے حضرت یعقوب کے پاس آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سمجھ آ گیا نا؟ سمجھاؤں؟ ترجمہ کروں؟ اردو میں ترجمہ کروں کہ پنجابی میں کروں؟ اردو میں کروں؟ چلو دونوں میں کرتا ہوں. چلو کسی طرح تمہیں سمجھ آ جائے میں دونوں میں کر لوں گا بس. اس کو میں کل مولانا بجلی گھر صاحب کروں. کہتے ہیں ابا جان ہم جنگل میں گئے، یوسف کو بٹھا دیا، ہم کھیلنے میں لگ گئے، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ لوگ ہم بڑے سچے ہیں. کچھ اس قسم کا. اور پنجابی میں ابا جان سی یوسف نو لے گیا تے جا کے جنگل وچ بٹھایا، کوشش کیتی یوسف نو بچان دی پر بھیڑیا آ کے یوسف نو کھا گیا. آواز آئی گل ساڈی مننی کوئی نہیں پر اسی لوگ بڑے سچے ہوں. یہ آواز آئی پتہ نہیں یہ آواز آئی کیا ہوتا ہے؟ آواز آئی اور راوی کہتا ہے. یہ پتہ نہیں آواز آئی کیا ہے اور راوی صاحب کون ہے؟ ہمارا ایک پنجاب کا راوی ہے، وہ جب جوش میں آتا ہے تو جھوپڑے بہا کے لے جاتا ہے، وہ بستیاں بہا کے لے جاتا ہے، اور یہ تاریخ کا راوی جب جوش میں آتا ہے تو ایمان لوٹ کے لے جاتا ہے. میں نے کہا اس راوی کے دانت نہ توڑ دوں، جو دور سے کھڑے ہو کے تماشا تو دیکھتا رہا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جان نہ دے دی. جس نے جان بچائی اور روایتیں جمع کی وہ قابل اعتماد ہے، اور جو اس کی روایات کو بیان کر کے کارروائی ڈالتے ہیں ان کا تعلق حضرت حسین سے ہے یا راوی سے ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے ان کا موقف سننے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط لوگ تو نہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ورنہ تو دیکھیے کرتا یوسف کا ہے کہ نہیں. ٹھہریے ہمیں یوسف میں تھوڑی سی اور یہ وہی کرتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہن رکھا تھا، دیکھیے خون لگا ہوا ہے کہ نہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کا کرتا دیکھا، الٹ پلٹ کے دیکھنے کے بعد فرمانے لگے بھیڑیا تھا یا کوئی بار اطلاع تھا یا کوئی PhD تھا، میرے بیٹے کو کھا گیا، کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا. شاید پہلے کرتا اتار لیا ہوگا بھیڑیے نے پھر کھایا ہوگا.
بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تمہاری پالیسی اور تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے. تم میرے بیٹے کو گم کر کے بھی آئے ہو، ماتم بھی تم کرتے ہو، لیکن میں یہ جگر پاس خبر سننے کے باوجود، میں یہ دلدوز اطلاع سننے کے باوجود تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا. فصبر جمیل، میں صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، خداوند عالم ہی میرے بیٹے کو تمہاری سازشوں سے بچانے والا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام کے عمل سے ظاہر ہوا، برادران یوسف اور حضرت یعقوب کے کردار سے ظاہر ہوا کہ ماتم انہوں نے کیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا یا صبر. تو معلوم ہوا کہ ظالم ماتم کیا کرتے ہیں، مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں. ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر کرتے ہیں، ہم حضرت عثمان کی شہادت پر بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی. ہمارا ایمان ہے جس نے حضرت عمر کو شہید کیا وہ بھی ملعون، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ بھی ملعون، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا وہ بھی ملعون، اور جنہوں نے دوستی کے خط لکھ لکھ کر غداری کر کے حضرت حسین کو شہید کیا وہ بھی ملعون. ثم ملعون ثم ملعون. فاروق بھی جنت میں، عثمان بھی جنت میں، علی بھی جنت میں، حسین بھی، اور ان کے قاتل کچھ برزخ والی جہنم میں، کچھ دنیا میں بھی. نیچے انگارے، اوپر قسمت کے مارے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم.